اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم، میرا نام صوبیہ ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت چارم، باب پنجم، ہدایت کے سرچشمے، سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی زندگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 583 کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حنتمہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو ہے وہ قریش کے قبیلہ بنو عدی سے تھا۔ بچپن میں بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ چرایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ان خاص لوگوں میں شامل تھے جو اسلام سے پہلے جو ہے وہ لکھنا پڑھنا جو ہے وہ جانتے تھے، مطلب آپ پڑھے لکھے تھے اور آپ مکہ میں آپ رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں جب آپ جوان ہوئے تو ایک آپ مشہور پہلوان تھے، مطلب طاقتور، بہادر، بہترین جو ہیں وہ شاہ سوار کہتے ہیں کہ گھوڑے کی سواری کے ماہر اور نیزہ باز تھے۔ نیزہ باز کہتے ہیں کہ نیزہ مارنے کی مہارت رکھنے والے، مطلب جو جنگ کے آلات کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ قبیلہ قریش کو جب بھی دوسرے قبائل سے گفتگو کی ضرورت پیش آتی تو وہ آپ رضی اللہ عنہ کو ہی منتخب کرتے، مطلب قبیلہ قریش ایک نامور مشہور قبیلہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ مکہ میں رہتے تھے، جو یہ قبیلہ تھا یہ مکہ میں رہتا تھا۔ تو قبیلہ قریش کو جب بھی دوسرے قبائل جو دوسرے مختلف قبائل سے ان سے گفتگو کرنی ہوتی تھی، بات کرنی ہوتی تھی، تو وہ جو ہیں وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی منتخب کرتے تھے، مطلب آپ رضی اللہ عنہ کو ہی بلاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فن شاعری اور فن تقریر میں بے مثال تھے، مطلب شاعری مطلب شعر و شاعری کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ شاعری میں اور تقریر جو ہے اس میں آپ بے مثال تھے، مطلب آپ کو کوئی جو ہے وہ نہیں تھا مقابلہ کرنی، ٹھیک ہے، بے مثال تھے۔ مطلب آپ رضی اللہ عنہ کو اچھے شعراء کے ہزاروں اشعار جو وہ یاد تھے، مطلب جو شعراء تھے، مطلب جو اچھے شاعری لکھنے والے تھے، جو ان کے شعر تھے، ٹھیک ہے، ان کو ان مشہور شعراء کے ہزاروں جو ہیں وہ اشعار جو ہیں وہ یاد تھے، مطلب زبانی یاد تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا۔ تجارت کا مطلب ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کر جو ہے وہ چیزیں خرید و فروخت کرنا، اور تجارت ہی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے بہت زیادہ ترقی جو ہے وہ کی، مطلب بہت زیادہ اپنا نام جو ہے وہ آپ نے کمایا اور بہت سا منافع جو ہے وہ آپ نے حاصل کیا۔ قبول اسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے 6 سال جو ہے وہ اسلام قبول کیا، مطلب حضرت وسلم پر جب نبوت کا آغاز ہوا تو اس کے 6 سال جو ہے وہ آپ نے اسلام قبول کیا، اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ 33 سال تھی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ بہت دلچسپ ہے، مطلب اسلام لانے سے قبل مطلب پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے سخت جو ہیں وہ خلاف تھے، مطلب مسلمانوں کے دشمن تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ گھر سے تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، مطلب آپ ان سے ملے، اور حضرت نعیم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، مطلب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جو ہیں وہ چلا ہوں۔ یہ سن کر نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری جو سکی بہن ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا اور تمہارے بنوئی جو ہیں ان کے جو شوہر ہیں سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر نہایت جو ہیں وہ غصے میں بہن کے مکان پر پہنچے، مطلب بہت غصے میں آپ ٹھیک ہے، آپ کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا اور آپ اس غصے میں جو ہے بہن کے گھر پر پہنچے۔ دروازے پر نا آپ نے کان لگا کر سنا، ٹھیک ہے، تو اندر سے جو ہے نا قرآن مجید پڑھنے کی آواز آئی۔ بہت غصے میں تھے آپ اور بہت غصے سے آپ نے دروازہ جو ہے کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلتے ہی نا سامنے بیٹھے اپنے بنوئی کو جو ہے نا آپ نے پیٹنا شروع کر دیا۔
بہن نے اپنے میاں کو بچانے کی کوشش کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی جو اپنی بہن کو بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیا، ان کو لہو لہان کر دیا کہ مطلب اتنا مارا کہ ان کا خون نکلنا جو ہے شروع ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے عمر، بے شک ہمیں جان سے مار ڈالو، مطلب اپنے بھائی سے کہا کہ بے شک ہمیں جان سے مار ڈالو، مگر اب ہم کسی صورت بھی اسلام سے پیچھے جو ہے وہ نہیں ہٹیں گے، مطلب ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم کسی صورت جو ہے اسلام سے پیچھے اب نہیں ہٹیں گے۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی بہن اور بہنوئی کی حالت دیکھ کر نا ان پر رحم آ گیا اور انہیں کہا کہ اچھا لاؤ یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے، ذرا یہ جو کتاب تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تم ناپاک ہو، اس کلام کا مطلب قرآن مجید کو نا صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو پہلے غسل کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سورہ طٰ کی آیات جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آگے لا کر رکھ دیں۔ جو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان آیات کو جو ہے نا پڑھا تو فوراً پکار اٹھے، مطلب فوراً بولا آپ نے کہ یقیناً یہ کسی انسان کا کلام، مطلب کسی انسان کا کلام نہیں ہے، میں اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور ان کی دعوت پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیزی سے اٹھے اور دائرہ ارقم کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچنے پر جو ہے نا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے پوچھا، مطلب جب آپ وہاں پر پہنچے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عمر تم کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا جو ہے نا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی تمام مسلمانوں نے خوشی میں بآواز بلند اللہ اکبر کا، مطلب اونچی آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ لقب کہتے ہیں کہ کسی خوبی کی وجہ سے جو ہے نا آپ کا نام جو ہے وہ مشہور ہے، ٹھیک ہے، کسی خوبی کی وجہ سے آپ کو جو نام دیا جاتا ہے اس کو لقب کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد نا فاروق کا لقب عطا کیا، ٹھیک ہے، ان کی خوبی کی وجہ سے انہیں فاروق کا لقب عطا فرمایا، اور فاروق کا مطلب ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے والا۔ سخاوت مطلب سخی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بیحد سخی تھے، مطلب خرچ کرنے والے تھے، دریا دل تھے۔ اثار، سخاوت اور قربانی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد انہی کا درجہ تھا۔ انہوں نے جنگ تبوک کے موقع پر اپنی آدھی جائیداد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دی، مطلب جنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ لڑائی جب ہوئی، ٹھیک ہے، جنگ تبوک کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جب صحابہ کرام رضی اللہ وسلم کے ساتھی تھے ان سے چندہ طلب کرنے کو کہا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ اپنے گھر کا سارا سامان جو ہے نا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، مطلب انہوں نے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان جو ہے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد جو ہے محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے تقریباً تمام غزوات میں حصہ لیا، غزوات مطلب جنگوں، ٹھیک ہے، جنگوں میں، لڑائیوں میں حصہ لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام لانے سے قبل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا، مطلب وہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام لانے سے پہلے جو ہے نا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، شدید، سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے، مطلب وہ اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ دشمن تھے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کسی اور سے نہیں تھے، مطلب بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سنی، مطلب جب آپ رضی اللہ عنہ نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں کی خبر سنی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن جو ہے وہ اڑا دوں گا۔ غزوات میں آپ رضی اللہ عنہ کا کردار، آپ رضی اللہ عنہ نے مختلف غزوات میں، مختلف جنگوں میں جو ہے حصہ لیا، اس میں غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے،
غزوہ خندق ہے، بیعت رضوان ہے، غزوہ خیبر ہے، فتح مکہ ہے اور دیگر غزوات. اس کے علاوہ بھی بہت سی جنگیں تھیں جن میں اپنی بہادری اور جوانمردی کے جوہر دکھا. جیسا کہ ہم پڑھ چکے تھے نا کہ آپ کتنے بہادر تھے، آپ مشہور پہلوان، کتنے طاقتور تھے، بہترین شاہ سوار تھے، گھوڑے کی سواری کے ماہر تھے، اور پھر جو ہے ماہر نیزہ باز تھے. خلافت. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں بستر مرگ پر تھے، ٹھیک ہے، جب وہ بیمار تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر انصار اور مہاجرین سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کے بارے میں مشورہ کیا. مطلب جب آپ آخری لمحات آپ کے چلتے میں آپ ٹھیک ہے تو اس وقت آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور دوسرے جو انصار و مہاجرین سے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نا خلیفہ بنانے کے بارے میں ان سے مشورہ کیا. ان کی بھائی رائے لی. باہم مشورے کے بعد، آپس کے مشورے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو جو خلیفہ نامزد کیا گیا، مطلب مقرر کیا گیا. آپ رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت ہے، جو دور تھا وہ آپ کی خلافت کا اسلام کا سنہری دور ہے، اور 10 سال کے عرصے مطلب آپ رضی اللہ عنہ نے 10 سال جو ہے وہ جو حکمرانی کی. اس عرصے میں بے سر و سامانی کے مطلب اتنا سامان آپ کے پاس نہیں تھا کہ عالم میں 22.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ جو ہے نا آپ نے وہ فتح کیا، اور ہندوستان سے لے کر شمالی افریقہ تک جو ہے وہ اسلام کا پرچہ جو آپ نے بلند کیا. مطلب بہت سے علاقوں کو آپ نے فتح کیا. شرف، ٹھیک ہے، جو آپ کو جو مقام آپ کو بخشا گیا، ٹھیک ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. عشرہ مبشرہ انہیں کہتے ہیں کہ وہ 10 صحابی، وہ ساتھی جو حضرت وسلم کے ساتھ تھے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں، مطلب زندہ تھے نا، ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی تھی کہ یہ جو 10 صحابی ہیں یہ جنت میں جائیں گے. ان کی زندگی میں ہی آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی، خوشخبری سنا دی تھی. آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوا. آپ رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہوا، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بیوی بنی. اور آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا داماد بننے کا جو ہے وہ شرف بھی نصیب ہوا، حاصل ہوا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، وہ آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی، مطلب آپ نے ان سے نکاح کیا، مطلب شادی کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ایک غیر مسلم مجوسی غلام، غیر مسلم مطلب مجوسی کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چاند اور سورج کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک غیر مسلم مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ رضی اللہ عنہ پر خنجر کے شدید وار کیے، حملہ کیا خنجر سے، چاقو سے، جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ شدید زخمی ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ 3 دن بیمار رہ کر محرم کی جو پہلی تاریخ تھی نا 42 ہجری کو جو ہے وہ وفات پا گئے. اب ہم اس سبق کی مشق کرتے ہیں. دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. جھوٹ، حضرت نعیم رضی اللہ عنہ، لکھنا پڑھنا. 33 اللہ اکبر. یہ کام آپ نے اپنی بک پر کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ کے ان خاص لوگوں میں شامل تھے جو اسلام سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تھے. قبول اسلام کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر جو ہے وہ 33 سال تھی. راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نعیم بن عبد سے ملاقات ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے نعیم بن عبد کہہ سکتے ہیں حضرت نعیم رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ ہے کہ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات جو ہے وہ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ سے ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے قبول اسلام کے الفاظ سنتے ہی مسلمانوں نے خوشی میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. فاروق کا مطلب ہے سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے والا. درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. یہ کام بھی آپ نے اپنی بک پر کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے معاش کا ذریعہ کیا تھا؟ تجارت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ہنتمہ.
قبول اسلام کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر جو ہے کتنی تھی؟ 33 سال۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے کس سورت کی آیات آپ کے سامنے رکھی؟ تو سورۃ طٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کتنا علاقہ جو فتح ہوا؟ 22 لاکھ مربع میل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی 42 ہجری میں 42 ہجری میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر کتنا حصہ دیا؟ آدھی جائیداد۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ مندرجہ سوالات کے جواب دیں۔ یہ کام آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق جو ہے قریش کے کس قبیلے سے تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو تعلق ہے وہ قریش کے قبیلہ بنو عدی سے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر جو ہے وہ 33 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بنوئی اور بہن کا نام کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور بنوئی کا نام جو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھا۔ بہن اور بنوئی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا سلوک کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اپنی بہن اور بنوئی کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر جو ہیں وہ نہایت غصے میں بہن کے مکان پر پہنچے۔ دروازے پر کان لگا کر سنا تو اندر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آئی۔ بہت غصے سے دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے بیٹھے اپنے بنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن نے میاں کو بچانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی مار پیٹ کر لہولہان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا لقب عطا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد فاروق کا لقب جو عطا کیا۔ فاروق کا مطلب ہے سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے والا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آئے ہوگا۔ اچھے سے تیاری کیجیے گا۔ خدا حافظ۔